اب آئیے حضرات، میں مئو کی سرزمین پر چلتا ہوں اور فضا ابن فیضی صاحب کے محلے اور علاقے سے ایک ادیب کی آپ سے ملاقات کرواتا ہوں، جہاں تہذیب کا شیرازہ بکھرنے کا ڈر ہوتا ہے، وہاں ڈاکٹر امتیاز ندیم جیسا شاعر ادب کی حفاظت کرتا ہے۔ میں جناب ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشا چینوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کینوں کو۔ آئیے ہمارے اس پروگرام کے مہمان جناب ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب۔ السلام علیکم۔ احسان احمد صاحب کے اس پروگرام میں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پروگرام کی صدارت ڈاکٹر شباب الدین صاحب کی ذمہ تھی، ان کی مصروفیت نے انہیں زیادہ دیر تک یہاں رکنے کا موقع نہیں دیا۔ بہرحال ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ چند لمحے ہی ان کے معیت میں ہم نے گزارے۔ تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ مہمان مکرم شبسی صاحب سے ان کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ احسان احمد سے میری ملاقات چند مشاعروں میں ہوئی اور انہی چند مشاعروں نے مجھے ان کا گرویدہ بنا رکھا۔ آج کے اس پروگرام کے لیے قمر صاحب کا حکم ہوا، ان کے کچھ اشعار انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے مجھ تک پہنچائے۔ اسی کی روشنی میں ایک مختصر سی 5 منٹ کی تحریر میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی جرات کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مختار معصوم صاحب نے حوالہ دیا فضا ابن فیضی کا، میں اپنی بات فضا ابن فیضی کی اس ربائی سے ہی شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ عنایت نوازش۔ کہ دل خون ہو تب شیر کنول بنتا ہے، افکار کا ایک تاج محل بنتا ہے۔ واہ، دل خون ہو تب شیر کنول بنتا ہے، واہ واہ واہ، افکار کا ایک تاج محل بنتا ہے۔ واہ، آسان نہیں تربیت وجدان و شعور، مشکل سے کوئی جذبہ غزل بنتا ہے۔ بہت اچھے بھائی ڈاکٹر صاحب، مشکل سے ندیم کوئی صاحب جذبہ زندہ باد زندہ باد۔ غزل بنتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دل کو خون کرنے کے بعد وجود میں آنے والی غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ آئے ہے، اس کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ انسانی جذبات اور قلبی احساسات جب غزل کے پیکر میں ڈھلتے ہیں تو وجدان و شعور کے نئے دروا ہوتے ہیں۔ واہ، ایک اچھی غزل کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدلتے انسانی اقدار سے ہم آہنگ ہو اور اس کے اشعار فکر کی سوزش اور جذبوں کی تابش سے منور اور فروزاں ہوں۔ سچا شعر ایک آفاقی حقیقت ہوتی ہے جو روح کی گہرائیوں میں اتر کر ادراک و شعور کو جلا بخشتی ہے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ غزل ہر دور میں انسان کے فکری تقاضوں کے مطابق نئے نئے پیکر تراشتی رہی ہے۔ کبھی گل و بلبل کی کہانی اور لب و رخسار کی رنگینی اس کا موضوع تھا، اور کبھی ہجر و وصال کی لذتوں کے اظہار کا ذریعہ تھی، لیکن ترقی پسند ادبی تحریک کے بعد غزل نے بھی ذات و کائنات کے غم اور سماج کے مسائل کو اپنا موضوع بنا لیا، جس کی وجہ سے غزلیہ شاعری کو نیا سوز و گداز اور نیا رنگ و آہنگ حاصل ہوا۔ انسانی قدروں کی پامالی، فکر و احساس کی پزمردگی اور تہذیبی رواداری کے زوال جیسے سلگتے مسائل اب غزل کا موضوع بن رہے ہیں۔ اس طرح آج کی غزل اپنے سماج اور انسانی جذبات کی بھرپور ترجمانی کر رہی ہے۔ احسان احمد نے بھی اپنی فکری بصیرت کے ذریعے انہی موضوعات کو توانائی عطا کی۔ انہوں نے حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ اپنے قلم کے وزن و وقار کو باقی رکھا۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ قلم جس سے قوموں کی تاریخ لکھی جاتی ہے، قلم جو علم و آگہی کو معراج عطا کرتا ہے، الذی علم بالقلم کے ذریعے اللہ نے اس کی عظمت کو توقیر بخشی۔ واہ، اس قلم کی اہمیت کا اعتراف احسان احمد نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ قلم کی شان تو دیکھو اڑان دے دی ہے، واہ واہ، قلم کی شان کو دیکھو اڑان دے دی ہے،
ہمارے جذبہ دل کو زبان دے دی ہے۔ واہ اسی کے ساتھ ساتھ حق پرستی کا اظہار بھی اسی قلم کے ذریعے کرتے ہیں کہ ستم کے ہاتھ پر بیعت کبھی نہ کی ہم نے، خوشی سے ہنستے ہوئے حق پہ جان دے دی ہے۔ بہت صدا اچھے، بلند واہ، کریں واہ، واہ، کیوں نہ ظلم و شر کے خلاف، ہمارے رب نے ہمیں جب زبان دے دی ہے۔ واہ زمانہ کے انقلابات اور زندگی کے تغیرات پر احسان احمد کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے حالات کا سرسری نظارہ نہیں کیا بلکہ بصارت و بصیرت کی گہرائیوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ نہ صرف مشاہدہ کیا بلکہ اس سے سبق لینے اور سبق دینے کا کام بھی لیا۔ ان کی غزلوں میں ایسے اشعار بکثرت ملیں گے جو اس بات فکر کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلاً نہ کرتے دعویٰ کبھی لازوال ہونے کا، نظر جو ڈوبتے خورشید پر رکھی ہوتی۔ بہت اچھے، وقت واہ، یکساں واہ، نہیں رہتا ہے بدل جاتا ہے، آئے ہے، وقت یکساں نہیں رہتا ہے بدل جاتا ہے، کیا یہ احساس بھی فٹ پاتھ پہ آ کر نہ ہوا؟ واہ 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 واہ، اس سے امید وفا باندھ لی پھر بھی میں نے، خوب معلوم تھی دنیا کی حقیقت مجھ کو، جن کو سیاد کے پھینکے ہوئے دانے ہوں قبول، وہ پرندے کبھی پرواز نہیں کر سکتے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور سچائیاں بھی ہیں جن پر روشنی ڈالنا انہوں نے ضروری سمجھا۔ محفوظ رہ سکے گی نہ اس گھر کی آبرو جس گھر میں ہو گئے ہیں برادر الگ الگ، واہ، افسوس اس کو دنیا سمجھتی ہے چارہ گر، کرتے رہے دلوں کو جو اکثر الگ الگ۔ بہت اچھے، واہ واہ، احسان احمد کو اپنے وجود کی اہمیت کا احساس اور اپنی ذمہ داریوں کا پاس تھا۔ قدرت نے انہیں جو قلم اور شعور و ادراک کی قوت دی تھی اس کا انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے فکری، قلمی اور عملی کاوشات عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور ہر عبادت بندے کو اپنے پروردگار سے جوڑتی ہے۔ احسان احمد کو اپنے اس رشتے پر ناز تھا جس نے ان کو اپنے رب سے جوڑ رکھا تھا۔ بڑے یقین کے ساتھ فرماتے ہیں یہ رشتہ قطع نہ ہوگا کسی بھی عالم میں، سے باتیں رشتہ پروردگار کیا کہنا۔ آگے فرماتے ہیں جب اجالے کے پیمبر سے ہے نسبت مجھ کو، کیا پریشان کرے گی کوئی ظلمت مجھ کو۔ واہ 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 واہ، احسان احمد کو کردار کی پستی سے نفرت تھی، وہ کردار کی بلندی کو انسانیت کی معراج سمجھتے تھے، اور اس معراج کے لیے وہ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میرے کردار کو لے جائے جو پستی کی طرف، میرے کردار کو لے جائے جو پستی کی طرف، ایسی احسان نہیں چاہیے شہرت مجھ کو۔ واہ 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 واہ، انسان کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ خلافت کے اس منصب کا حق ادا کرنا انسان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے اندر پھیلی ہوئی جہالت کی تاریکی کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش ضروری ہے۔ اللہ نے آدم کو جس علم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، ابن آدم کو اسی علم کی روشنی سے ظلمت کا علاج کرنا ہے۔ واہ واہ، اس عمل کی انجام دہی میں مصائب و آلام کا سامنا ناگزیر ہے۔ جو لوگ صبر و شکر کے ساتھ فرائض منصبی ادا کرتے ہیں، واہ واہ، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ احسان احمد ان فرائض کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو مہمیز کیا اور صبر و شکر کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کی۔ فرماتے ہیں اگر چراغ جلاتے نہ اپنے خون سے ہم، ہر ایک سمت زمانے میں تیرگی ہوتی، تمہیں نہ گھیرتی حرص و ہوس کی تاریکی، چراغ شکر جلاتے تو روشنی ہوتی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے کسی چراغ سے ہم کو نہیں غرض، ایسے کسی چراغ سے ہم کو نہیں غرض، گھر میں غریب کے جو اجالا نہ کر سکے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، احسان احمد کے یہ وہ منتخب اشعار تھے جو سماجی حقیقتوں اور انسانی سچائیوں کو پیش کر رہے تھے۔ ایسے بہت سے اشعار ان کی غزلوں میں موجود ہیں جن کو دیکھ کر ان کی حق پرستی، حقیقت پسندی اور بصیرت افروزی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے اپنے فکر اور اپنے قلم کی مثبت کا استعمال کرتے ہوئے سماج کو ذمہ داریوں کا احساس دلانے اور انسان کے مقصد وجود کو سمجھنے کا کام کیا ہے۔ شاعری کی یہ صفت قدرت کی ادا کرتا لازوال نعمت ہے جو ہر ایک کا مقدر نہیں، یہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ۔ السلام علیکم حضرات، جناب ڈاکٹر امتیاز ندیم صاحب ایک جامع تقریر کر گئے اور جناب احسان احمد صاحب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔